اب یہ جو سیاسی ولایت تھی یہ وہ ولایت تھی جو قربانی طلب کر رہی تھی. مانوی ولایت چندہ قربانی طلب نہیں کر رہی تھی. مثلا حتی ولایت تشریع پر اتنی زیادہ قربانی شاید نہیں طلب ہو رہی تھی، لیکن جب معاملہ سیاسی ولایت پر پہنچا تب قربانیوں کی باری آ گئی. لہذا اگر آپ سکون سے اور بہت توجہ کے ساتھ ان حوادث کے اوپر غور فرمائیں جو نبی اکرم کے بعد پیش آئے تو آپ بہت آسانی سے سمجھ دیں گے کہ بی بی کی شہادت امیر المومنین کی سیاسی ولایت کے دفاع میں ہے. آپ خود سوچئے جب مثلا رسول خدا کی وفات کے بعد حکومت تشکیل پائی اور بی بی نے احتجاج کیا تو یہ احتجاج کس ولایت کے چھیننے پر تھا؟ کیا کوئی مانوی ولایت چھین سکتا تھا امیر المومنین سے؟ کیا کوئی ولایت تشریع ان سے چھین سکتا تھا؟ کیا کوئی ولایت تکوینی امیر المومنین سے لے سکتا تھا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ولایت سیاسی تھی جو لوگوں کے ارادے پر تھی کہ قبول کریں تو نافذ ہوگی، قبول نہیں کریں گے تو نافذ نہیں ہوگی. ہاں چھین وہ بھی نہیں سکتے تھے. نہیں قبول کیا، نافذ نہیں ہوئی، بی بی نے احتجاج کیا کہ تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تمہیں ان کی سیاسی ولایت کو قبول کر لینا چاہیے تھا. گئی احتجاج کیا لوگوں کے سامنے، معاملہ آگے بڑھا، شہادت کو قبول کر لیا. اپنے احتجاج کو اس جگہ تک پہنچایا، امیر المومنین کے دفاع کو اس جگہ تک لے کے گئے کہ شہادت کو قبول کر لیا. یہ سیاسی ولایت تھی جو قربانی لے رہی تھی. اب آئیے واقعہ کربلا کے اندر، اور تمام ائمہ کی زندگی کے اندر مسلسل پوچھتے رہیے. اب اپنے آپ سے پوچھیے گا سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کون سی ولایت کا دفاع کیا؟ آیا 61 ہجرہ میں مسلمانوں کو یہ شبہ تھا کہ سید الشہداء نواسے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی شبہ نہیں تھا. سب جانتے تھے، دوست دشمن سب جانتے تھے نواسے رسول ہیں. کیا اس میں شبہ تھا کہ ان کے پاس مانوی مقام ہے یا نہیں ہے؟ سب واقف تھے ان کے پاس مانوی مقام ہے. سب جانتے تھے کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. اب اسی سے مباہلہ کی طرف آ جائیے تھوڑا سا یہاں پر رک کر. مباہلہ کے میدان میں اہل بیت نے کیا ثابت کیا؟ مانویت کو ثابت کیا، اپنی مانوی ولایت کو ثابت کر دیا. مانویت کے میدان میں اصل قریش مکہ، ابو سفیان، بنی امیہ، ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو للکارتے. یہ مقابلہ خالصتاً مانوی مقابلہ تھا. اس میں کوئی سیاست درکار نہیں تھی، اس میں کوئی شمشیر نہیں تھی، اس میں کوئی حکومت نہیں تھی. اس میں صرف اتنا تھا کہ یہاں سے 5 افراد تشریف لائیں، وہاں سے مثلا پورا قبیلہ اٹھ کے آ رہا ہے یا ان کے پادری اٹھ کر آ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے حضور دعا کریں، وہ بھی اللہ کے حضور دعا کریں، دیکھیں کون جیتتا ہے. وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ٹھیک ہے یہ مانویت میں یہ لوگ آ گئے. اب ایک سوال ہے اور یہ بہت سخت سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے شیعہ نے غدیر کی سیاسی حاکمیت کا دفاع نہیں کیا، کیا مباہلہ کی مانویت کا دفاع کر لیا؟ اب مجھے افسوس کے ساتھ ایک اور بات کہنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ برصغیر کے شیعہ نے غدیر کو تو یاد رکھا، یہ بہت اچھا ہو گیا. مباہلہ کو یاد رکھا اور یہ بہت ہی اچھا ہو گیا، کم سے کم اتنا تو ہو گیا. لیکن نہ غدیر کا دفاع کیا نہ مباہلہ کا دفاع کیا. اگر غدیر کا دفاع کرتا تو اہل بیت کی سیاسی حاکمیت کا دفاع کرتا. یہ تو نظر انداز کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی حکومت کرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اصل دین سیاست سے علیحدہ ہے. گویا غیبت کے زمانے میں اہل بیت کی سیاسی حاکمیت سے دستبردار ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی. غلطی سے، کم فہمی کے نتیجے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے بات ہی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ اہل بیت کا حق ہے، سیاسی حق ہے. مانویت کے مقابلے میں جب وہ مباہلہ کے میدان کی طرف دیکھتا ہے، اس مانویت نے بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کی. نتیجہ یہ کہ عبادتوں کے ساتھ جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مانویت کا پیغام جو مباہلہ میں ہم تک پہنچا تھا اور کہاں ہماری صورت ہے. تو وہ نظام ہی نہیں بن پایا جس کے تحت ہم غدیر اور مباہلہ کا دفاع کرتے. اب ذمہ داری ہمیں سمجھ جانی چاہیے. اب اگر اس کام میں آگے بڑھیں تو کیا ہوگا؟ فوراً آپ فلسفہ شہادت پہ پہنچیں گے. اگر کوئی قوم ولایت اہل بیت کے دفاع کے لیے آگے بڑھے گی اس کو اسی راہ پہ چلنا پڑے گا جس راہ پہ سید الشہداء چلے تھے، یعنی شہادتوں کا راستہ، یعنی قربانی اور ایثار کا راستہ اور مانویت کا راستہ. چند جملات اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
ایک سادگی میں اس جملے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے در حقیقت غدیر کا دفاع کیا کربلا کے میدان میں. جب انہوں نے غدیر کا دفاع کیا تو کس کے ذریعے سے کیا؟ عجیب بات یہ ہے کہ سید الشہداء بظاہر لشکر لے کر آئے کربلا کے میدان میں، لیکن وہ لشکر قابل اعتنا نہیں تھا ظاہری طور پر دشمن کے لشکر کے مقابلے میں. 72 کا کیا مقابلہ مثلا 30,000 سے. بظاہر تو سید الشہداء لشکر لے کر آ رہے ہیں، لیکن اصلی اسلحہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو شاید اسی مسجد کے اندر یا شاید مرکزی میں کہیں پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ سید الشہداء کا اسلحہ کیا ہے، اور وہاں ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کا اصلی اسلحہ وہی معنویت ہے، وہی مباہلہ جس کے اندر وہ خود تشریف فرما تھے. یعنی سید الشہداء لشکر لے کر آئے، میمنہ میسرہ تشکیل دیا، کچھ ہی دیر کے اندر میمنہ میسرہ کا کام ختم ہو گیا. انفرادی جنگ شروع کروائی، انفرادی جنگ شروع کی، کچھ ہی دیر میں انفرادی جنگ ختم ہو گئی، سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، خاندان اہل بیت کو اسیر بنا دیا گیا. جنگ بظاہر ختم ہو گئی تھی، سید الشہداء کا لاشا پامال ہو گیا تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی. اب سید الشہداء کس چیز سے لڑ رہے تھے؟ اسلحے ختم ہو گئے، شمشیریں ختم ہو گئی، صاحبان شمشیر ختم ہو گئے ظاہری طور پر، لاشیں پامال ہو گئے، سر نیزوں پر لگ گئے، اہل بیت اسیر ہو گئے. اب جنگ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ نہ وہ دستبردار ہو رہے، نہ وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ یزید اب چوتھے امام سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کر رہا. یہ بہت سمجھنے والی جگہ ہے کہ یزید نے جس نے سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کر کر ان کو شہید کیا، پھر چوتھے امام سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ جنگ کیا ہے؟ اسلحوں سے نہیں ہے، صرف معنویت کی جنگ ہے. معنویت کی جنگ یعنی اہل بیت نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ معنویت میں حکومت ابھی بھی ہمارے پاس ہے. یہ جنگ کیسے ثابت ہوئی ہے؟ اب دیکھیے اس جنگ میں کس طریقے سے ثابت کیا گیا. سب سے پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نقطہ جہاں سے معنویت کی جنگ میں اہل بیت کی برتری ثابت ہوئی اور دشمن نے فوراً عقب نشینی کرنا شروع کر دی. اس وقت تک وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جیت رہے ہیں، اور جیسے یہ معنویت کا پہلو سامنے آیا فوراً انہوں نے عقب نشینی کرنا شروع کیا، حتیٰ اس دعوے سے دستبردار ہو گیا یزید کہ میں نے مارا. کب سے شروع ہوا؟ جب سر حسین سے تلاوت قرآن شروع ہوئی. یہ وہ جگہ تھی، یہاں سے معاملہ پلٹ گیا، یہاں سے معاملہ پلٹ گیا. کاش ہم لوگ اس کے اوپر محنت کر لیتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ اگر ہمیں، غور فرمائیے گا، اہل بیت کی سیاسی حاکمیت چاہیے تو راستہ صرف معنویت کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ظہور پر بھی یہی ہونا ہے. جب ظہور پہ امام کی سیاسی حاکمیت تشکیل پائے گی تو وسیلہ کیا بنے گا؟ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک منظر آیا ابھی، گزشتہ 30 سال بہت قیمتی 30 سال گزرے ہیں، گزشتہ 25-30 سال بہت قیمتی 25-30 سال تھے. وہ کون سے سال تھے؟ ان 30 سالوں میں ظہور سے پہلے ایک چیز ثابت ہو گئی، اور وہ یہ کہ آج بھی معنویت اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، آج بھی اثر دکھائے گی.